اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام احوال کشمیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان آصف اقبال۔ ناظرین، آج کے احوال کشمیر میں ہم بات کریں گے پولیو وائرس کے حوالے سے کہ پولیو وائرس کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ ملک بھر کے 66 اضلاع میں پولیو مہم کا آغاز کیا گیا ہے، جس میں 7 روز یہ مہم جاری رہے گی اور 1.5 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو وائرس کے قطرے پلائے جائیں گے اور یہ ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہماری والدین سے یہی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں۔ فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے نے چلنا ہے۔ اس حوالے سے میرپور آزاد کشمیر کے ماہرین سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ پولیو وائرس کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر 3 جون سے لے کے 9 جون تک جو ہے ایک یہ پولیو کی کمپین چل رہی ہے، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی جو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ہیں وہ بچوں کو دیے جا رہے ہیں۔ تو میں بتاتا چلوں کہ پولیو جو ہے ایک وائرل انفیکشن ہے، جو کہ اس کا ایک پرسن ٹو پرسن ٹرانسمیشن ہے، انوائرمنٹ کے تھرو، فیکو اورل روٹ ہے۔ یہ پانی کے تھرو جب ہم کوئی جو انفیکٹڈ واٹر ہے یا جو ہم پانی پیتے ہیں وہ جب آنتوں میں جاتا ہے ہماری، وہاں جا کے پھر یہ جراثیم ریپلیکیٹ کرتا ہے اور پھر یہ دماغ میں جا کے وہاں پہ خاص ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ انٹیریئر ہارن سیلز ہوتے ہیں، دماغ کے اس حصے کو یہ متاثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے ڈیفرنٹ علامات آتی ہیں اور جسم کا کوئی حصہ معذور ہو سکتا ہے۔ وہ ایک ٹانگ بھی ہو سکتی ہے، وہ دونوں ٹانگیں بھی ہو سکتی ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس حصے کو متاثر کر رہا ہے۔ اب اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کیونکہ یہ وائرل انفیکشن ہے، تو انیشیلی جب بھی کسی کو بھی اگر بیماری ہوگی تو اس کو نزلہ، زکام، بخار، یہی علامات ہوں گی جو ایک وائرل انفیکشن کی ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ودن 1 to 2 days ہی 24 آورس کے بعد اس کو جسم کے کسی حصے کی معذوری کی علامت پیش آئے گی، وہ لنگڑا کے چلے گا، چلنے میں اس کو دقت ہوگی، اور اگر زیادہ سیویئر کنڈیشن ہو تو اس میں پھر ریسپریٹری جو سانس کی دقت ہے اور سانس کا رکنا، ریسپریٹری پیرالسس کے علامات آئیں گے۔ اب اس کی 3 ٹائپس ہیں، اور جو کہ ٹائپ 1، ٹائپ 2 اینڈ ٹائپ 3 ہے۔ ہم اس کو جو پاکستان میں کامنلی پائی جا رہی ہے اس وقت وہ وائلڈ پولیو ٹائپ 1 ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2015 میں جو ٹائپ 2 تھی پوری دنیا سے اس کا خاتمہ ہو گیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی پوری دنیا کے 196 کنٹریز میں سے صرف 2 ملک ایسے ہیں، ایک پاکستان اور ایک افغانستان، جس میں سٹل یہ پرسسٹ کر رہی ہے۔ اور جو ٹائپ 2 جس کی میں بات کر رہا تھا کہ 2015 میں جس کا خاتمہ ہو گیا تھا، ایریڈیکیشن ہو گئی تھی، 2019 میں اس کے کچھ کیسز جو ہے 22 کے قریب کیسز رپورٹ کیے گئے تھے، سسپیکٹڈ کیسز پاکستان کے اندر سے۔ اس کے بعد سے یہ کمپین کیونکہ لگاتار جاری ہے، اس کی ویکسین 2 طرح کی آتی ہے۔ اورل پولیو ویکسین ہے جو کہ قطرے پلائے جاتے ہیں، 2 قطرے، اور دوسری انجیکٹیبل ہے جس کو IPV کہتے ہیں۔ IPV جو ہے وہ 4 ماہ سے 23 ماہ تک کی عمر کے بچے کو زندگی میں 1 بار لگتی ہے، انجیکٹیبل 1 بار لگائی جاتی ہے، جبکہ اورل پولیو ویکسین جو کہ قطرے ہوتے ہیں، 2 قطرے پلائے جاتے ہیں، وہ ہر بچہ جو 5 سال سے کم عمر ہے اس کو ہر سال ہر بار یہ قطرے پلائے جاتے ہیں جب بھی کمپین ہوتی ہے۔ اور اس میں ایک خاص چیز یہ ہے کہ جتنی دفعہ یہ قطرے پیتا ہے بچہ، اس کی قوت مدافعت بڑھتی ہے، تو ایسا کوئی نقصان نہیں ہے اس کا۔ لوگوں کو بتایا جائے کہ کیا مسائل ہیں، پھر کچھ مت ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں کہ شاید اس پولیو ویکسین سے کوئی انفرٹیلیٹی ہوتی ہے، بانجھپن ہوتا ہے، نامردگی ہوتی ہے۔ تو میں بڑا کلیئر کیٹاگوریکلی بتاتا چلوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ کی جنریشن جتنی بھی ہے، ہم سے بڑے بھی، سب نے پولیو کے قطرے پیے ہوئے ہیں، اور میں یہی ریکویسٹ کروں گا تمام پیرنٹس سے، امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے، پولیو کی کوئی بھی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، اس کا صرف پریونشن ہے تھرو ویکسینیشن۔ ہم اس کو روک سکتے ہیں، انوائرمنٹ میں پھیلنے سے روک سکتے ہیں قطرے پلا کے بچوں کو۔ یہی ایک دفعہ کہ پولیو کی بیماری لگ گئی جس بندے کو، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، جسٹ ہم اس کی ریہیبلیٹیشن ہی کر سکتے ہیں، اس کی معذوری کی جو ہے نا کوئی تکلیف میں کمی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا علاج نہیں ہے۔ تو اس کا بچاؤ ہے، اور بچاؤ صرف قطروں کے تھرو ہے، ویکسینیشن کے تھرو ہے۔ یہی وہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ہم ویکسینیشن پہ اتنا زور دے رہے ہیں، تاکہ ہم اس کی جو پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ اب جو ویکسینیشن ہے، میں اس کے حوالے سے 3-4 چیزیں بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی بندہ آئے، میک شور کریں کہ وہ EPI کا بندہ ہے اور وہ پراپر آرگنائز، اس کے پاس کارڈ ہے EPI کا، وہ ویکسینیشن کی ٹیم کا حصہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2،
آپ نے دیکھنا ہے کیا وہ ویکسین جو لے کے آ رہا ہے وہ پراپر اس برف کے ڈبے کے اندر، جس کو کولڈ سٹوریج کہتے ہیں، ایک کولڈ چین ہوتی ہے ہماری، کیا اس میں پراپرلی ٹیمپریچر مینٹین ہے؟ کہیں یہ تو نہیں کہ وہ ٹیمپریچر مینٹین نہیں ہے. نمبر 2. نمبر 3، اس کی ایکسپائری، ویکسین کی ایکسپائری بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہمارے ٹیم کو یہ ایجوکیٹ کیا گیا ہے کہ یہ جب ایکسپائرڈ ہے تو آپ نے اس کو یوز نہیں کرنا. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو، اور پھر جو ہے نا ان کیس اگر کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو میں کیونکہ فوکل پرسن ہوں، میں اویلیبل ہوں. الحمدللہ ایسا کوئی بھی نہ سائیڈ ایفیکٹ یا کوئی ریئیکشن ایسا دیکھنے میں آیا ہی نہیں ہے آج تک الحمدللہ، اور یہ بہت سیف ہے. اور میں ریکویسٹ کروں گا ہر فیملی سے کہ جو 5 سال سے کم عمر جتنے بچے ہیں وہ ضرور پولیو کے قطرے پلائیں. اب وہ لوگ ہیں جن کو ویکسینیشن نہیں ہوتی، پھر ان کے لیے 3 ڈوزز انجیکٹیبل کی لگائی جاتی ہیں. تو یہ ہر جو لیس دین 5 ایئرس، کیونکہ بچے زیادہ اس کے ہوتے ہیں، ولنریبل ہوتے ہیں، تو ہماری یہی ہوتی ہے کہ اسکولوں میں جا کے ایجوکیٹ کرتے ہیں، پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ کائنڈلی اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کریں تاکہ ہم اس بیماری پہ، اس موذی مرض پہ قابو پا سکیں. ہمارا یہ ویکسینیشن روم ہے جو یہاں پہ بچوں کو حفاظتی انجیکشن لگائے جاتے ہیں. اور یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں، جیسے آپ کو معلوم بھی ہے کہ 3 جون سے پولیو کی کمپین سٹارٹ ہو رہی ہے، تو یہاں پہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے بھی پلائے جاتے ہیں. عثمان، ہمیں یہ بتائیں کہ جو والدین کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو ایک دفعہ پولیو کے قطرے پلا دیے ہیں کہ دوبارہ ہم نے نہیں پلانے، اس طرح کے کوئی کیسز آپ کے سامنے آئے؟ جی، اس طرح کے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن جو روٹین کے انجیکشن لگ رہے ہیں بچے کو، وہ انجیکشن کے ساتھ ان کو ڈراپس پلائے جاتے ہیں. لیکن جو کمپین کے ہیں وہ بھی ضروری ہوتے ہیں، وہ اس کی بوسٹر ڈوز ہوتی ہے. تو جو بچے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں یا پرائیویٹ سیٹ اپ میں ہاسپٹل میں پیدا ہوتے ہیں، تو وہ بھی اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے 2 قطرے ضرور پلوائیں. تو سب والدین سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو قطرے ضرور پلوائیں. اور ہماری او پی ڈی ٹائمنگ 8 سے 2 ہے، اور ہمارے پرائیویٹ جو سیٹ اپ ہے وہاں پہ بھی کچھ جگہوں پہ ہمارا اسٹاف اویلیبل ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے تو ہمارا 24/7 اوپن ہوتا ہے. گائنی وارڈ میں ہمارا 24/7 ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے، وہاں پہ بھی آپ اپنے بچوں کو قطرے ضرور پلوائیں. اور کوشش کریں کہ جو ہمارا عملہ ہے اس کے ساتھ آپ تعاون کریں، اور ہمارا عملہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعاون کرے گا تاکہ اس موذی مرض کو ہم اپنے پاکستان سے، آزاد کشمیر سے ختم کر سکیں. جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا تو 2 گھنٹے کے اندر اندر یا 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کو جو ہے نا وہ پولیو کے ڈراپ لائے جاتے ہیں، اور پلس ایک انجیکشن ہوتا ہے، BCG ہوتا ہے. کشمیر میں دور دراز علاقے ہیں، پہاڑی علاقے ہیں اور برفانی علاقے بھی ہیں. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ برف بھی پڑتی ہے، لیکن لیڈیز ہیلتھ ورکر جو پولیو ورکرز ہیں وہ دور دراز علاقوں میں بھی جا کے اپنی سروس دے رہے ہوتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ جاتی ہیں ادھر میں تاکہ یہ جو پولیو ہو تو یہ جو ہے نا ہمارا کشمیر اور پاکستان جو ہے نا پولیو سے پاک ہو جائے. وہ تو ڈور ٹو ڈور جاتی ہیں، مہینے میں 2 بھی چکر لگتے ہیں، ویکلی بھی ان کے لگتے ہیں. پولیو فری زون بنانے کے لیے پولیو ہیلتھ ورکرز جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. دشوار گزار راستوں سے گزر کر، چاہے برف پڑی ہو یا جتنی بھی گرمی ہو، وہ لوگ جو ہے وہ خدمت کر رہے ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ پاکستان اور آزاد کشمیر جو ہے وہ پولیو فری زون بن جائے. ڈاکٹر فاطمہ یعقوب میرا نام ہے، اور میں ایڈیشنل پرنسپل میڈیکل آفیسر DHO آفس میرپور. پوری دنیا میں اس وقت صرف 2 ایسے ممالک ہیں جہاں پہ پولیو ہے، جس میں افغانستان ہے اور پاکستان ہے. اس سال پاکستان میں 4 پازیٹیو کیسز ابھی تک آ چکے ہیں. پولیو ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اس کی پریونشن جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، جو کہ آپ کو ہر کمپین میں 2 قطروں کے صورت میں اس کی ویکسین پلائی جاتی ہے. دوسرا آپ کو میں یہ بتاؤں گی کہ اس وقت پاکستان میں جو ہمارے انوائرمنٹل سیمپلز ہیں وہ 140 جگہوں سے پازیٹیو ہیں. تھوڑا میں بریف کر دوں اس کی جو امپورٹنس ہے انوائرمنٹل سیمپل کی. اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پولیو وائرس ابھی تک ہمارے جو انوائرمنٹ میں ہے وہ موجود ہے، اور یہ جو سیمپلز ہے یہ ہم سیوریج سے لیتے ہیں، کیونکہ پولیو کی جو بیماری ہے یہ فیکل روٹ ہے، اس سے اسپریڈ ہوتی ہے. یہ جو 140 سیمپلز پازیٹیو آئے ہیں یہ پاکستان کے 38 ڈسٹرکٹس ہیں جہاں سے پازیٹیو آئے ہیں. تو اس لیے اس میں ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر مرتبہ جو کمپین ہوتی ہے اس میں اپنے بچوں کو 2 قطرے ہمیں لازمی پلوانے چاہیے. اس کے علاوہ یہ کہ دیکھیں آزاد کشمیر سنس 2000 یہ پولیو فری ہے، لیکن ہم ابھی بھی یہاں پہ یہ کمپین کنڈکٹ کرواتے ہیں کیونکہ پاکستان اور آزاد کشمیر میں جو ٹریولنگ ہے، ہمارے لوگ بہت آتے جاتے رہتے ہیں، اس وجہ سے یہ جو ہے تو پولیو فری ہے، بٹ رسک یہاں پہ بھی ہے کہ پولیو جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اب میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ پولیو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کسی بچے کو پولیو ہے.
15 साल से कम उम्र जो बच्चे होते हैं उनमें जिस्म के किसी भी हिस्से में कमज़ोरी हो जाए तो उसको हम AFP का केस कहते हैं, जो कि एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस होता है। ये भी पोलियो में जिस तरह का इफ़ेक्ट होता है ये उस तरह के केसेस होते हैं। इसके लिए हमने पूरा एक सर्विलेंस का सिस्टम डेवलप किया हुआ है। हमारी पूरी टीम है वो डिस्ट्रिक्ट्स में, हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो जाके डॉक्टर्स से, हर तरह के पीडियाट्रिशियन मेनली हम इन्वॉल्व करते हैं, उनसे जाके एवरी मंथ एवरी वीक ये पूछ रहे होते हैं कि आपके पास इस तरह का कोई केस है तो वो रिपोर्ट करें। इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। अगर किसी डॉक्टर के पास इस तरह का केस जिसमें उनको महसूस होता है कि इट इज़ लाइक पोलियो या हम उसको अपनी टेक्निकल ज़बान में AFP कहते हैं, उस तरह का केस हो तो वो प्रॉपरली DHO ऑफिस में रिपोर्ट होता है। उसके लिए फिर हमारी एक टीम जाती है और उनके जो फीकल सैंपल होता है, बच्चों के जो पखाना होता है उसके सैंपल जो हैं वो हम 3 सैंपल्स लेते हैं और उनको हम NIH में भेज के और तस्दीक इस तरह से करवाते हैं। तो आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखें। जैसे हम उनकी तालीम, तरबियत, सारी चीज़, तो हम ये भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा सेहतमंद होना चाहिए और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उसको अपने पोलियो से बचाना है और उसके लिए हर कैंपेन में 2 कतरे आपने लाजमी इस्तेमाल करवाने हैं। मैं जी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हूँ मीरपुर में, और पोलियो के हवाले से मैं वालिदैन से ये बात करना चाहूँगी कि पोलियो के हवाले से वालिदैन में बहुत उबाम पाया जाता है कि पोलियो की बार बार कतरे क्यों पिलाए जाएँ बच्चों को। पिछली कैंपेन में कतरे पिलाए गए थे या बच्चों को भी सेंटर पे जब ले जाया गया था तो कतरे पिलाए गए थे। तो बात यह है कि पोलियो एक ऐसा मर्ज़ है जिसका इलाज अभी तक दरियाफ़्त नहीं हुआ और इससे बचाव सिर्फ़ और सिर्फ वैक्सीन के ज़रिए ही मुमकिन है। और पोलियो की वैक्सीन जितनी दफ़ा भी कैंपेन हो उतनी दफ़ा बच्चों को ये कतरे पिलाने चाहिए। चाहे आपका बच्चा कल सेंटर पे गया है रूटीन की वैक्सीनेशन के लिए, उसने कल कतरे पिए हैं और आज अगर कैंपेन आ गई है और आज उसको दोबारा कतरे पिलाए जाने मकसूद हैं तो आप ज़रूर कतरे पिलाएं। इसमें कोई आर नहीं है। ये 2 कतरे आपके बच्चे की सेहतमंद ज़िंदगी के ज़ामिन हैं। खुदारा अपने बच्चों को ये 2 कतरे ज़रूर पिलाएं। और जिस तरह आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम और बाकी ज़िंदगी और सेहत की सहूलियात देने के लिए कोशिशें करते हैं, इसी तरह से उनको पोलियो से बचाने की भी तमाम मुमकिन कोशिशों के साथ साथ ये वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। पोलियो के हवाले से जो है वो मेरा वालिदैन के लिए पैगाम है कि पोलियो एक लाइलाज मर्ज़ है। या तो ये बच्चे की ज़िंदगी जो है जानलेवा है या फिर इसमें बच्चे के लिए सारी ज़िंदगी की माजूरी है। तो क्योंकि मैं ख़ुद एक डॉक्टर होने के अलावा जो है ख़ुद एक मदर हूँ, तो मैं जानती हूँ कि माँओं के लिए कितना तकलीफ़ देह होता है कि अगर उनका बच्चा जो है इस तरह की सारी ज़िंदगी की माजूरी जो है लाहक हो जाए उसके साथ। तो मैं इस हवाले से जो है वो तमाम वालिदैन को, तमाम जो केयर टेकर्स हैं उनको मेरा ये पैगाम देना चाहूँगी कि अपने बच्चों को रूटीन की वैक्सीनेशन के साथ साथ हर मुहिम में, जितनी दफ़ा भी मुहिम होती हैं, जो कौमी मुहिम होती हैं, उनमें हर दफ़ा 5 साल से कम उम्र बच्चों को 2 कतरे जो हैं वो पोलियो के ज़रूर पिलवाएं। ये जो है एक छोटी सी आपकी एफ़र्ट है जो माजूरी वाली चीज़ से जो है वो बचा सकती है। जितने भी बच्चे जो हैं 5 साल से कम उम्र के, पैदाइश से लेके 5 साल के कम उम्र के जितने बच्चे हैं उनको हर दफ़ा जो है वो पोलियो के 2 कतरे जो हैं वो लाजमी पिलवाएं। अच्छा, कुछ मदर्स होती हैं जो कहती हैं कि हमने बच्चे को पहली दफ़ा पिला दिए, हम कौमी मुहिम आ गई, हम क्यों पिलाएं? इस हवाले से क्या कहेंगी? इस हवाले से ये घर जो है पोलियो की टीम आए तो आपने तब भी बच्चों को पिलवाने हैं, क्योंकि हर दफ़ा जो पोलियो के कतरे हैं वो पीने से ही आपका बच्चा जो है वो इस बीमारी से महफूज रह सकता है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है वो केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस साल भी अभी तक जो है वो 4 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ऐसे 2 ममालिक जो हैं वो रह गए हैं जहाँ पे पोलियो के केसेस हैं। बाकी तमाम पूरी दुनिया में जो है वो अब पोलियो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो ये हमारे लिए बहुत अलार्मिंग है कि ये जो पिछले 5 माह के अरसे में 4 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा बेहतर वैक्सीनेशन कवरेज की ज़रूरत है। तो तमाम वालिदैन जो हैं वो हर दफ़ा जो है वो बच्चों को पोलियो के कतरे जो है वो लाजमी पिलवाएं। हमारे साथ इस वक्त मेडिकल के स्टूडेंट मौजूद हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज। हम इनसे बात करते हैं और पोलियो से बचाव के कतरों के हवाले से जानेंगे। और क्या मैसेज देंगे आप वालिदैन? मैं ये बोलना चाहूँगी कि चंद कतरे पोलियो की वैक्सीन की ज़िंदगी भर की मजदूरी से बेहतर हैं। तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज मुमकिन नहीं है।
آپ اسے بچاؤ تو کر سکتے ہیں مگر اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے. زندگی بھر کی معذوری سے اپنے بچوں کو سسکتے دیکھنے سے بہتر ہے پولیو کے قطرے ضرور پلائیں بچوں کو. ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ ہم جب بھی ہاسپٹل میں آتے ہیں تو ہم بچوں کا معائنہ کرتے ہیں مکمل طور پہ ان کا, اور دیکھتے ہیں کہ ان کو کوئی معذوری یا کوئی بھی ان کو پیرالائسس وغیرہ یا کوئی بھی کمزوری تو نہیں ہے. اگر کوئی بھی کمزوری یا کوئی معذوری ہے تو ہم فوری طور پہ اس کی رپورٹ کرتے ہیں تاکہ فوری طور پہ اس کا جو بھی بہتر حل ہے وہ کیا جا سکے اور بچوں کو مکمل طور پہ معذوری سے بچایا جا سکے. تھینک یو ویری مچ K2 ٹی وی کہ آپ نے اپرچونیٹی دی کہ میں آڈینس کے ساتھ ایک میسج شیئر کر سکوں. پولیو کے حوالے سے ایک وی آر ویری انفارچونیٹ نیشن کہ دنیا میں صرف 2 کنٹریز ہیں جہاں پہ پولیو ہے, اور وہ 2 کنٹریز پاکستان اور افغانستان. ادروائز دا ریسٹ آف دا ورلڈ از پولیو فری. تو ہم لوگوں کے لیے ایک تو امبیرسنگ بھی ہے, اور دوسرا یہ کہ ہم اس بارے میں ورڈ ہیں کہ ہمارے بچے ابھی تک پولیو کا شکار ہوتے ہیں. اس کا جو مین ریزن ہے وہ ویکسینیشن نہ ہونا ہے, کیونکہ آپ کو ایک بات میں بتاتی چلوں کہ پولیو ایک ایسی بیماری ہے جس کا کیور نہیں ہے, اٹس انکیوریبل, ناقابل علاج بیماری ہے, لیکن یہ بچاؤ اس کا 100% ممکن ہے. اور وہ کیا ہے؟ پولیو کے ڈراپس. ویکسینیشن کی جاتی ہے, آئی پی وی جس کو کہتے ہیں انجیکٹیبل پولیو ویکسین, وہ بھی اویلیبل ہے, لیکن اورل پولیو ویکسین کے ساتھ بھی دنیا کے وہ کنٹریز جہاں پہ بھی پولیو ریڈیکیٹ نہیں ہوا وہاں پہ اورل پولیو ویکسین دی جاتی ہے کیمپینس میں, اور اس کے بعد آئی پی وی بھی. تو ہمارے ملک میں بھی یہ ہوتا ہے کہ پولیو کی کیمپینس کی جاتی ہیں تاکہ پولیو کے جو 5 سال سے کم عمر بچے ہیں ان کے لیے یہ اسپیشلی ٹارگٹ کیا جاتا ہے ان کو پولیو کی ویکسینیشن کے لیے, تاکہ اسپریڈ نہ کرے بیماری. تو ہمارے 66 جو پاکستان کے ڈسٹرکٹ ہیں ان میں کیمپین لانچ ہونے جا رہی ہے 7 days کی, جو کہ 3rd سے 9th جون تک ہوگی. تو میرا میسیج یہ ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں, کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ناقابل علاج ہے, اور جو بچہ جو چل نہیں پاتا وہ ایک فیملی کے لیے, اپنے لیے سائیکولوجیکلی بھی, سوشلی بھی, فزیکلی بھی برڈن بھی ہوتا ہے, اور مزری بھی ہوتی ہے. تو جب ایک ایسی بیماری جو ایک صرف ڈراپس پینے سے جس کو بچایا جا سکتا ہے, تو وائی ناٹ کہ ہم اپنے بچوں کو ڈراپس پلوائیں. تو یہ میں وہ جو دستک دیتی ہے نا آپ کو پولیو کی ٹیم آ کر, تو وہ دستک آپ کے بچے کی صحت کے لیے ہوتی ہے. اس دستک پہ دروازہ کھولیں اور بچوں کو پولیو کی ڈراپس ضرور پلائیں. ڈاکٹر صاحب, آپ WHO کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا ہے, آپ آزاد کشمیر کیونکہ پولیو فری زون بھی ہے, تو اس حوالے سے ہمارے لوگوں کو کیا میسیج دیں گے؟ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پولیو فری زون ہے, یہاں پر اس طرح ویکسین کی ضرورت نہیں ہے, اس حوالے سے کیا پیغام ہے؟ جی الحمدللہ, ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آزاد کشمیر کو یہ اعزاز ہے کہ دس ریجن از پولیو فری سنس 2000 کے بعد آزاد کشمیر میں پولیو کا کوئی کیس نہیں آیا الحمدللہ. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پولیو کا خطرہ نہیں ہے, اس لیے کہ وائرس کی باؤنڈریز نہیں ہوتی, وائرس کے بارڈرز نہیں ہوتے. تو ہماری پاکستان کے ساتھ فریکوینٹ ٹریولنگ ہے, ڈیلی ٹریولنگ ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ ہی تو جہلم ہے, ہمارے ساتھ ہی تو پنڈی ہے. تو ہماری تو مظفر آباد اگر جانا ہو تو پنڈی سے اسلام آباد سے گزر کر جانا ہوتا ہے. تو ڈیلی ٹریولنگ ہماری رہتی ہے, تو ہم رسک پر ہیں, اور بہت زیادہ رسک پر ہیں, کیونکہ یہ کیری کرتا ہے نا, وائرس کیری کر کے آنا جانا جو موومنٹ ہوتی ہے اس کے ذریعے اسپریڈ ہوتا ہے. جیسے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان وائرس کا اسپریڈ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں خطرہ نہیں ہے, ہمیں ہر وقت خطرہ رہتا ہے. اس کی وجہ سے آزاد کشمیر میں WHO نے ایک تو وہ سرویلنس سسٹم ہوتا ہے پولیو کی وائرس کا, وہ چل رہا ہے بہت عرصے سے, جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم پولیو فری ہیں. تو انوائرمنٹل سرویلنس بھی ایک ہوتی ہے, اس سے وہ بھی اسٹرینتھن کی گئی ہے, اور وہ بھی میرپور میں بھی ہے, مظفر آباد میں بھی ہے, کوٹلی میں بھی ہے, آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں ہے. تو اس سے پتہ چلتا رہتا ہے. لیکن ہم لوگوں کو جب کیمپین ہوتی ہیں, نیشن وائڈ جو کیمپین ہوتی ہیں, جو آزاد کشمیر میں بھی ہوتی ہیں, ان میں ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں. ایک تو روٹین ویکسینیشن ہوتی ہے, دوسرے پولیو کے قطرے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم رسک پر ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پولیو فری ہیں تو ہم سو جائیں, کیونکہ کسی وقت بھی خطرہ رہتا ہے. سرکاری ہاسپٹل میں بچے لے کر آتے ہیں, ہم نے دیکھا کہ پرائیویٹ ہسپتال میں بچے پیدا ہوتے ہیں, ان کو بعد میں ویکسینیشن اس طرح نہیں ہو جاتی. لیکن آپ ان والدین کو کیا میسیج دیں گے جن کے بچے گھروں میں یا مختلف پرائیویٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوتے ہیں, ان کی ویکسینیشن کے حوالے سے؟
اچھا ویکسینیشن کے حوالے سے تو یہ ہے کہ جو بھی بچے اگر گھروں میں بچے پیدا ہو رہے ہیں تو ان کو ضرور ویکسینیشن کرائیں، کیونکہ ڈیڈلی ڈیزیزز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کسی زمانے میں چکن پاکس سے ڈیتھس ہو جاتی تھیں جو دنیا سے ریڈیکیٹ ہو گئی ہے. اس طرح سے پاکستان کا جو EPI کا پروگرام ہے اس میں مختلف بیماریوں کے خلاف بچوں کو ویکسینیشن کی جاتی ہے. وہ بہت ضروری ہے کیونکہ بچے محفوظ ہو جاتا ہے ان لائف تھریٹننگ ڈیزیزز سے. ایک اور بات میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ اور یہ بات ہے کہ وہ فری آف کاسٹ سروسز اویلیبل ہیں جو ویکسینیشن کی ہیں. جو بھی سینٹرز ہیں آپ کے صرف ہاسپٹلز ہی نہیں ہیں بلکہ محکمہ صحت کے مختلف BHOs ہیں. پرائمری ہیلتھ کیئر کے اندر مختلف آپ کے گھروں کے پاس بھی وہ جگہیں ہوتی ہیں، ڈسپینسریز ہوتی ہیں، جیسے کہ وہ بھی لوگ ڈسپینسری اس کو کہتے ہیں، لیکن BHO ہو گیا اور اس طرح کے ہاسپٹل RHC اور EPI سینٹرز ان میں ویکسینیشن اویلیبل ہے. ایک اور چیز یہ ہے کہ پولیو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کون سے بچے کو ٹارگٹ کریں پولیو کے لیے. تو اس میں یہ ہے کہ 15 سال سے کم عمر کوئی بھی بچہ جس کے جسم کی کسی بھی حصے میں کمزوری ہو، صرف ٹانگوں اور بازوں کی کمزوری نہیں، جسم کا کوئی بھی حصہ ویک ہو گیا ہو کسی بھی وجہ سے، تو وہ بچہ جو ہوتا ہے اس کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے ایز این AFP کا مطلب ہوتا ہے ایکیوٹ فلیسڈ پیرالسس، یعنی کہ وہ پولیو کی طرح کی ڈیزیز ہوتی ہے. تو وہ والا بچہ اگر آپ ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو بھی میرا میسج ہے کہ جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں وہ بھی، اور اس کے علاوہ کمیونٹی بھی، اگر کوئی بھی 15 سال سے کم عمر کا کوئی بچہ ہے جس کے جسم کے کسی بھی حصے میں کمزوری ہوئی ہے تو وہ اس کو رپورٹ کریں. ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس میں ان کی ٹیمز ہوتی ہیں، WHO کے بھی ان فوکل پرسن ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہیلتھ کے بھی اپنے فوکل پرسن ہوتے ہیں. ان کو رپورٹ کریں تو آپ ان کا پراپر ایگزامینیشن ہوتا ہے، اسٹول سیمپلنگ ہوتی ہے، وہ سارا پروسیس ہوتا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کو پولیو ہے یا نہیں ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. یہ بھی اگر آپ کو کوئی بھی علامات ظاہر ہوتی ہیں جسم کے کسی حصے میں بھی تو آپ اس کو ضروری رپورٹ کریں، کیونکہ پولیو جو ہے وہ ہمارے ماحول میں موجود ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو بچاؤ کے 2 قطرے لازمی پلائیں. اگر آج ہی سوچنا ہے تو کل ہی ہمارے بچوں نے چلنا ہے. پروگرام حوالے کشمیر سے اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.